مصطفیٰ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. شیخ صاحب کچھ سوالات تھے 4 سے 5 جو آپ کے سامنے جی رکھنا چاہتا تھا میں. جی بسم اللہ. بات یہ ہے کہ جب بھی ایک انسان سنی گھرانے کی اس میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں آپ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں سنیوں میں تو اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ صحابہ کی تعظیم، عزت اور بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے میں کچھ تحقیق کر رہا ہوں صحابہ کے ہی حوالے سے، عنوان صحابہ کا ہی ہے. تو اس میں اہل سنت کی جو بنیادی کتابیں ہیں جس پہ پورا مذہب کھڑا ہوا ہے اہل سنت کا، جس میں بخاری، مسلم اور کتب ستہ ہے. اب ایز کمپیئر ٹو اہل تشیع تو اپنے امام معصوم سے لیتے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہے تو ہم اس کی بات کو حجت مانتے ہیں. اب جی اہل سنت کا نظریہ ہے یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں حدیث کے معاملے میں، یعنی کہ اگر صحابہ کوئی بات فرما دیں تو وہ حتماً رسول کی بات ہے یا سچی بات ہے. تو اب اس میں میں نے بہت سارے اہل سنت علماء سے بھی بات کی اس حوالے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال قرائن اور دلیلیں تو اسی بنیاد پہ کہ صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، کتابوں میں درج ہے. لیکن بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ نے کہیں جھوٹ بولا ہو تو لاؤ آپ لا کے دکھاؤ، اتنی حدیثیں ہیں ہمارے پاس، اس میں کہیں آپ ایسا دکھاؤ کہ صحابہ نے رسول کی طرف مطلب اپنے پاس سے کوئی حدیث گھڑی ہو. کیونکہ صحابہ کے اوپر تو جرح اور تعدیل یا بحث وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت کریں، صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں، یہ کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ تو مانتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں. صحابہ پہ تو حد جاری ہوئی. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا حد جاری کیا، سنسار کیا، ہاتھ کاٹے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چوری یہ کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس کی کوئی روایت تو ہے نہیں. اب وہ جھوٹ نہیں، یہ بھائی کہ جھوٹ نہیں بول سکتے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں بخاری کے آغاز میں، مسلم کے آغاز میں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہا لا تکذبوا علیہ، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو. اب اگر وہ اس بات سے مبرات ہے لا تکذبوا علیہ فمن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ احادیث بخاری میں کئی، بخاری کے آغاز میں کتاب العلم میں، اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر آپ ایک موقع دیں تو کچھ ایک نقطہ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. عرض یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھی میں نے اہل سنت کے علماء سے کی ہیں، یہ حدیثیں بھی، تو وہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی، تو وہ گناہ بتا رہے ہیں، ایک آئین دے رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرو گے تو اپنا مقام جو ہے وہ جہنم میں دیکھ لیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول خدا پہ کسی نے حدیث جھوٹ باندھا ہے حدیثوں پہ. ان روایتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کام ہو گیا نا کہ بھئی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی دلیل چاہیے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سب کچھ کر سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، ان کے پیغمبر نے ان کا ہاتھ کاٹا ہے، زنا کیا ہے پیغمبر نے، سکسار کیا ہے پیغمبر نے، کوڑے مارے ہیں، شراب پیے ہیں ان پہ کوڑے لگے ہیں، خود عمر نے صحابہ پہ زنا کے حد جاری کیے ہیں اور شراب کے حد جاری کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کوئی دلیل لے کے آؤ نا. اس کی تو کوئی دلیل ہے؟ کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہاں سے لے کے آؤ کہ دلیل جھوٹ نہیں بول سکتے؟ پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی لا تکذبوا علیہ، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، یہ واضح ہے یہ جھوٹ ان سے صادر ہو. اگر یہ سے جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا، ایک شخص جھوٹا ہے ہی نہیں نا، یہ تو بڑا توہین ہے. مثلا آپ جائیں نا کسی محلے کے عالم سے، اسے کہہ دے کہ آپ جو ہے نا جھوٹ نہ بولا کریں، وہ اس کے لیے توہین نہیں ہے؟ بہت بڑا توہین. اس سے بڑا توہین کیا ہوگا بھائی کہ جھوٹ نہ بولو، تم مجھ پہ تو افترا نہ کرو. دیکھیں اگر یہ لوگ مبرات جھوٹ سے، تو یہ غلط ہے، یہ حکم ہی غلط ہے کہ جھوٹ نہ بولو، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح، تم لا تکذبوا علیہ، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو. اگر یہ آنے والے نسلوں کے لیے ہوتا تو الفاظ کچھ اور ہونے چاہیے تھے کہ یہ لوگ مبرائیں. تو تم مثلا تم میرے صحابہ ہو، تم تو مجھ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، میں آگے والے نسلوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، اس طرح کہنا چاہیے تھا. حالانکہ وہ مخاطبین کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو. پہلی بات ہے. دوسری بات میرے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی تکذیب کیا. مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے صحابہ نے
صحابہ نے ایک دوسرے کی تکذیب کیا، مثلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب مسلم میں کتاب صحیح مسلم چاپ دارالفکر 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث ہے صفحہ نمبر 710 میں، طلاق کی حدیث میں. ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر 710 ہے، حدیث نمبر 3588 ہے. ان فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے ان ابا عمر ابن حفص طلقها، ابو عمر نے اس کو طلاق دی تھی، البتہ وهو غائب، پکی طلاق دی تھی بغیر کسی رجوع کے حق کے. وہ اس نے پیغام بھیجا، وہ گھر میں تھا نہیں، سفر میں تھا، کہیں تھا، اس نے طلاق دلوائی دے دی. فارسل الیہا وکیلہ بشعیر فسخطت، اس نے اپنا وکیل بھیجا تھا، اپنے وکیل کو بھیجا کہ اس کو طلاق دے دو. وکیل نے آ کے اس کو طلاق دیا تو اس کو بڑا غصہ ہے. فقال واللہ ما لکی علینا من شیء، اس نے کہا کہ اس کے وکیل نے کہا کہ تو تیرا کوئی حق نہیں بنتا، بس اب تیری طلاق ہو گئی، ختم بات. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فذکرت له ذلك، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے کہ بھئی انہوں نے مجھے طلاق دی، اب میرا خرچہ بھی نہیں دے رہا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس لکی علیہ نفقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہ تیرا حق نہیں بنتا کہ تو نفقہ خرچ، اب تیری طلاق ہو گئی ہے، جب تک تو عدے میں ہے نا تیرا خرچہ نہیں بنتا. تو عدہ ختم ہو جائے تو لازمی بات ہے، عدہ کے بعد تو کوئی، اب عدے میں بھی ہے نا تو خرچہ نہیں ہے. فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيك، کہا کسی اور کے گھر چلے جاؤ، وہاں پہ اپنا عدہ گزار دو، اب تیری طلاق ختم. ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. پھر کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں ام شریک کے ہاں، نہیں ام شریک کے ہاں نہ جاؤ، ابن مکتوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اندھا ہے، ادھر تم کپڑے اتارو گی جیسے سو گی اس کو نظر نہیں آئے گا نا، وہاں پہ تیرے لیے بہتر ہے. اور جب تیرا عدہ ختم ہو تو میرے پاس واپس آ جانا. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني، جب میرا وہ عدہ ختم ہوا ہے تو میں گیا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہم یہ دونوں، میں ابھی تم جب ایک جگہ بیٹھو تو میں تجھے واپس لاؤں گا. تو انہوں نے مجھے خاصگاری کیا، انہوں نے کہا کہ اسامہ سے شادی کرو، تو اسامہ سے شادی کیا. کس نے؟ یہ فاطمہ بنت قیس ہے. آپ نے کہانی سنی ہے نا، اب اس کو دیکھیں کہ اس کے متعلق صحابہ کیا کہتے ہیں، صحابہ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو واپس لاتا ہوں مصطفیٰ صاحب. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جز نمبر 45، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 303 میں، نہیں اس کی تکذیب بھی صفحہ اسی مسلم میں، معاف کیجیے، اسی روایت کو مسلم نے تکذیب کی ہے، عمر نے تکذیب کی. یہ کتاب ہے مسلم، وہی مسلم جو آپ کو دکھا رہے ہیں، 2 صفحوں کے بعد عمر کی تکذیب آ جاتی ہے. صفحہ نمبر 713 ملاحظہ فرمائیں. ابو اسحاق کہتا ہے کہ میں اسود کے ابن یزید کے ساتھ مسجد اعظم میں بیٹھا تھا، شعبی ہمارے ساتھ تھا. فحدث الشعبی بحدیث فاطمہ بنت قیس، شعبی نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث نقل کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجعل لها سکنا ولا نفقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سکنا، اپنے شوہر کے گھر میں عدہ گزارنے اور خرچے کا حق بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. ثم اخذ الاسود كفا من حصى فحسبه به، اسود نے ایک کنکر کچھ ہاتھ میں لیا، اس کو پھینک دیے. فقال ويلك تحدث بمثل هذا، تو اس نے کہا کہ تو اس حدیث کو نقل کر رہا ہے. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله قول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت، ہم قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنت کو اس اور ایک عورت کے قول کے
کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، فاطمہ بنت قیس کے قول پہ نہیں چھوڑ سکتے. شاید اس نے اس کو یاد رہی ہے یا شاید وہ بھول گئی ہے، اس کے قول پہ ہم اعتماد نہیں کر سکے. لہ السکنا والنفقہ، مطلقہ کو سکنا اور نفقے کا حق ہے. قال اللہ عز وجل لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی ہو، یہ کہا کہ یہ بخاری میں، یہ عمر کا قول کہ اس نے خود کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو یاد ہو سکتا ہے اس کو یہ بھول گئی ہو. ہم اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کو ترک نہیں کر سکتے. اب یہ کتاب ہے بخاری، ٹھیک ہے نا، تو پھر صحابہ کی جرح و تعدیل ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے، بھول گئی ہے، حفظ کیا اس نے نہیں کیا. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، دار احیاء تراث العربی میں سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں باب قصۃ فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس کی کہانی، صفحہ نمبر 978، حدیث نمبر 5321 اور 5322. اچھا، روایت کرتے ہیں طلق یحییٰ بن سعید نے طلاق دی بنت عبد الرحمن ابن الحکم کی بیٹی کو، فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشہ الى مروان وهو امیر المدینہ. عائشہ نے کسی کو پیغام بھیجا ہے، کسی کو بھیجا ہے مروان کے پاس، وہ مدینہ کا گورنر تھا. اتق اللہ ورددها الى بیتها، اللہ سے ڈرو، اس کو کیوں اس کے گھر سے نکال دیا تم نے، مطلقہ کو کیوں اس اپنے گھر سے نکال دیا. قال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال قاسم بن محمد او ما بلغك شان فاطمہ بنت قیس. مروان نے کہا کہ عبد الرحمن بن الحکم کا مجھ پہ بڑا زور تھا کہ اس کو نکال دوں. تو قاسم بن محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم، اس نے عائشہ سے کہا کہ فاطمہ بنت قیس کی کہانی تجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ بنت قیس تو کہہ رہی ہے کہ اس کی طلاق ہوئی تھی اور اس کو گھر سے بھی نکال دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو نفقہ بھی نہیں دیا. قال لا يضرك ان لا تذكر حديث فاطمہ. عائشہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کی حدیث کو چھوڑ دو، اس کی بات کو چھوڑ دو، فاطمہ کی بات کو. فقال مروان بن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. مروان بن الحکم نے کہا کہ یہ دو شر ہیں کہ بھئی یہ بھی حدیث نقل کر رہی ہے، یہ بھی حدیث نقل کر رہی ہے، ان دونوں کے درمیان یہ شر آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ خود صحابہ نے، عمر نے، عائشہ نے، دونوں نے حدیث اس کو تختیہ کیا ہے اور اس کے حدیث کو بھائی کہتے ہیں اس حدیث کو چھوڑو، حالانکہ وہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے. مزید بولو بھائی. اچھا شیخ صاحب، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا کی وفات کا جب ذکر آتا ہے تو لشکر اسامہ جب دیکھتے ہیں تو ہم لشکر اسامہ ایک بالکل ایک انوکھی سی چیز ہے. مطلب اس جو حالات کو بالکل نہ سمجھنے والی چیز ہے اہل سنت کے اندر رہتے ہوئے نا. جب آپ صحابہ کی اتنی عزت دیتے ہو تو رسول خدا کیسے ایک 18 سال کے بچے کے سرداری میں تمام مدینے کے بڑے بڑے صحابہ جن میں ہیں ان سب کو بھیجنا چاہ رہے تھے. تو اس کے پیچھے رسول خدا کی کیا حکمت تھی کہ جو آپ بہت زور دے رہے تھے؟ اور سرداری پہ کون لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول خدا کی سرداری پہ اعتراض کیا تھا اس وقت اور نہیں گئے؟ وہ جماعت کو لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے جماعت کو روک کے رکھا. دیکھیں اسامہ ابن زید کا جو سریہ ہے، سریت اسامہ ابن زید، جو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ دن پہلے تبوک کی طرف بھیجا، اور تبوک کا راستہ بڑا دور کا راستہ اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ ان کو بھیجا. ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بیچتے تھے جنگ کے لیے تو جنگ کے وجوہات ہوتے تھے. ایسے لشکر کو بلا وجہ اتنی دور دراز علاقہ نہیں بیچتے تھے. تو وہاں پر اب جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں کوئی ایسی دلیل نقل نہیں کیا. آپ مغازی اور سیرت کی جتنی کتابیں ہیں اس کو کھول دیں کہ کیوں اسامہ کے لشکر کو بھیجا اتنا دور. کیونکہ یہ جانے کے لیے 45 دن 2 مہینے لگتے تھے اور واپس آنے میں بھی، اور اتنا آپ سب صحابہ کو بھیج دیں اتنے دور کے علاقے کے لیے، وہ بھی تبوک کے علاقے پر. اور وہ اسامہ گیا بھی وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، وہ بغیر لڑائی کے واپس آئے. کیوں بھیجنا چاہ رہے تھے؟ اور پھر
اسامہ کون ہے کہ اس کو اس لشکر کا سردار بنا رہے ہیں؟ اسامہ ابن زید، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کالا تھا، اور کالا بھی تھا ایسا شکل اس کا کہ بالکل وہ اس کی شکل پہ کوئی خوبصورتی نہیں تھی، ناک اس کا بالکل چپٹا ہوا تھا، اور وہ رات کی طرح کالا تھا، اور اس کم عمر بھی تھا، 15-16 سال اس کی عمر ہے۔ اور اسامہ ابن زید کا اسلام کی تاریخ میں کوئی ہیروئزم کا کہ وہ بھئی کوئی بہت جینیس ہے ملٹری، بعض ہوتے ہیں نا لوگ کم عمری میں ملٹری جینیس ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت ہی قابل لوگ، اسامہ اس طرح نہیں تھا، اسامہ میں کچھ بھی ایسی صلاحیت، وہ یہ علم میں، اسامہ علم میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں صحابہ کے درمیان اسامہ کی کوئی تعریف نہیں ہے کہ بڑا عالم تھا، بڑا مفتی تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں اپنے ابھی مریض بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اسی بیماری میں وہ دنیا سے چلے گئے، وہ مصر ہیں کہ اسامہ لشکر لے کے یہاں سے نکل جاؤ، اور سب صحابہ کو اس میں داخل کر دیا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ، زبیر، جو بڑے بڑے صحابہ ہیں سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، سب، اور اتنے کتنے دور بھیج رہے ہیں ان کو، بہت دور، اور ان پہ کس کو سردار بنایا، جنرل بنایا، ایک 17 سالہ لڑکے کو، اسامہ 17 سالہ لڑکا، اس کا باپ بھی غلام تھا، آپ کو پتا، زید ابن حارثہ غلام تھا، یہ بھئی کوئی سرداروں کا کوئی خاندان توڑی ہے، یہ غلاموں کا خاندان ہے، اس کا باپ بھی غلام تھا، اس کی ماں بھی کالی تھی نا، ام ایمن، اس کی ماں ام ایمن ہے، حبشی تھی وہ، اسی لیے اسامہ جو بہت کالا تھا، ہاں، اور یہ عرب کے سردار جو تھے نا، یہ مدینہ منورہ کے جو سردار تھے یا قریش کے جو سردار تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اپنے لیے بہت بے عزتی سمجھتے تھے کہ ایک کالا لڑکا، وہ بھی 17 سال عمر کا، اس کی بھی کوئی ایسی اہلیت نہیں ہے بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ کوئی ملٹری جینیس سے کچھ ہے، اس کو ہمارے جنرل بنا کے آپ بھیج رہے ہیں، یہ سب ان کی بے عزتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں بھائی، آپ اگر دیکھیں، آپ اگر ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتے ہیں نا، آپ کسی کو مثلا آپ کے پاس 10 آدمی کام کرتے ہیں، آپ ایک کو پروموشن دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ دوسروں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ایک تو چھوٹا سا دکان چلا رہے ہیں نا، آپ ایک آدمی کو مینیجر بنا دیں، وہ سب ایک جیسے، ایک کو مینیجر بناتے ہیں نا، دوسروں کو برا لگے گا، آپ کو بخوبی اس بات کا پتہ ہے، تو آپ ایسے آدمی کو مینیجر بنائیں گے جو عمر میں زیادہ ہو، دوسرے اس کی رسپیکٹ کرتے ہوں، تاکہ دکان کا جو سسٹم ہے وہ مختل نہ ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے لائق ترین ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے، وہاں تبوک پہ وہاں پہ جنگ کچھ بھی نہیں، وہ گئے بھی واپس آئے، کوئی بغیر جنگ کے واپس آئے، اور کوئی رپورٹ بھی نہیں تھا کہ اتنے وہ وہاں پہ کوئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں روم والے، تو ایسا کوئی رپورٹ بھی نہیں تھا نا۔ غزوہ موتا میں وہ خود گئے تھے، غزوہ موتا میں جب پیغمبر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رپورٹ آئی تھی کہ شام والوں نے لشکر بنائے مسلمانوں پہ حملے کے لیے، اسی لیے گئے تھے، وہ بلا وجہ نہیں گئے تھے۔ تو تبوک پہ، اور تبوک اگر انتقام لینا تھا تو یہ تو انتقام بہت پہلے، وہ جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ کی شہادت تبوک پہ کئی سال پہلے ہوا تھا، ابھی تو نہیں ہوا کہ 6 مہینے پہلے، ابھی ہم ان کے انتقام لے رہے ہیں نا۔ تو ابھی آپ بیمار ہیں، آپ کو خود پتہ ہے، خود بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، انہوں نے خبر دی تھی حجۃ الوداع میں، غدیر خم میں، کہ میں مرنے والا ہوں، تو ابھی آپ کو کیوں یاد پڑی ہے؟ ان کا انتقام اگر لینا تھا تو اتنے سال کیوں نہیں لیا؟ جماعت مخالفین کہتے ہیں نا کہ انتقام لینا تھا جعفر طیار کا اور زید ابن حارثہ کا اور عبداللہ ابن رواحہ کا، جو شہید ہوئے تھے موتا میں، تبوک میں جو شہید ہوئے تھے، موتا میں جو شہید ہوئے تھے، ان کا تو ابھی اتنے عرصے تک کیوں وہ حدیث کہاں ہے، وہ روایت کہاں ہے کہ انہوں نے کہا، روایت کوئی نہیں ہے کہ انتقام کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ بھی ان کی جھوٹ ہے کہ یہ نسبت دے رہے ہیں پیغمبر سے۔ اگر واقع انتقام تھا تو اتنے سالوں کے بعد کیوں یاد آئی؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے میرے بھائی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کے جتنے دعوے دار تھے، ان سب کو ایسا ذلیل کیا نا اپنے زندگی کے آخری ایام میں، کہ تاریخ تک یاد رہے کہ یہ جو ہے ان کی اہلیت یہی ہے، کہ بعد میں کوئی مسلمان نہ کہے کہ یہ بڑے بڑے صحابی تھے، باعزت تھے، یہ خلیفہ بننے کے لائق تھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ دنیا کے سب سے جو ذلیل ترین صحابہ ہے اسامہ ابن زید، کالا ہے، کم عمر ہے، کوئی نہ جہاد ہے نہ بہادری، کچھ بھی نہیں اس میں۔ پیغمبر کے حیات میں، پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ کا کوئی کارکردگی نہیں ہے، ان کا بنا دیا، ان کا انڈر لگا دیا ان کا، کہ تاکہ ان کی امامت کا شبہ کسی کے ذہن میں باقی نہ رہے کہ یہ امام بننے کے کبھی اہل نہیں ہے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کا جو سب سے اس زمانے میں سب سے فرض کریں ظاہری طور پہ نالائق آدمی، ایک کم عمر 15 سال کا یا 17 سال کا کالا نوجوان ہے،
نہ علم میں، نہ کچھ میں، کسی چیز میں اس کی وہ نہیں ہے، ڈسٹنگوش نہیں ہو. یہ ان سب کے امارت کا لائق، سرداری کا لائق ہے. تو پتہ یہ چلا تاکہ ان کی کوئی امامت کا کوئی ذہن میں کوئی خیال نہ رہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور صحابہ کو بھی پتہ کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں. وہ یہ بیوقوف نہیں تھے کہ ہمیں اتنی دور بھیج رہے ہیں. کس لیے بھیج رہے ہیں؟ وہاں پہ نہ کوئی جنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور یہ خود بھی بیمار ہیں. ان کو صحابہ کو تو پتہ ہے کہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، اور انہوں نے خود بھی بار بار کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. صحابہ کو بخوبی پتہ ہے، پیغمبر کو بھی بخوبی پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان کو مدینے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ خالی ہو، پیغمبر کی وفات ہو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت بن جائے. جو لوگ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خلافت و امامت کے معاملے میں کمپٹیشن رکھتے ہیں، ان کے دل میں ہوا ہے وہ دور ہو مدینے سے. وہ پیدل راستے، شام کے راستے میں جانے میں 1.5 مہینہ لگے گا، آنے میں 1.5 مہینے، وہ 3 مہینے کے بعد واپس پہنچ جائیں گے. اور جب یہ واپس پہنچ جائیں گے اس وقت تک سب لوگوں نے بیعت کر لیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، پیغمبر کی تدفین ہو چکی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت بن چکی ہے. اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر اس وقت وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو کافی وقت ملے گا اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں. یہ دوسرا حکمت عملی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا حکمت عملی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بتائیں کہ بھائی اگر یہ لشکر ہے، چھوٹا سا لشکر ہے، اس کے لیے امیر خود پیغمبر تعین کرتے ہیں، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے. صحابہ کو غصہ بھی آتا نا، صحابہ نے شکایت بھی کیا تھا کہ آپ نے ان کو کیوں ہمارے پر امام بنائے، اسامہ کو امیر بنائے. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا لشکر ہے، شام تک جائے گا واپس آئے گا، اس کی امارت کو بغیر نس کے نہیں چھوڑ سکتے. تو پوری امت کی امامت کو وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کیسے بغیر نس کے چھوڑ کے جائیں گے. اوکے میرے بھائی مصطفیٰ بھائی، صحیح ہے؟ جی. اچھا پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو لشکر اسامہ اور کرتاس پہلے واقع ہوا ہے یا لشکر اسامہ؟ کیونکہ اگر ہم سپوز کر لیں کرتاس پہلے ہوا نا، لشکر اسامہ کو انہوں نے جو حکم دیا تھا کہ اسامہ نکل جائے، وہ پہلے انہوں نے حکم دیا تھا. یہ لوگ نہیں گئے اسی بنیاد پہ رسول، یہ لوگ نہیں جا رہے تھے نا، یہ نہیں نکل رہے تھے. اسی بنیاد پہ رسول خدا نے کہا کہ پھر میں تحریری نامہ لکھ دیتا ہوں، کیونکہ صحابہ نہیں مان رہے تھے بات کو. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس لیے کہ آپ لوگ نہیں نکل رہے ہیں میں لکھ دیتا ہوں. یہ لوگ نہیں نکل رہے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے تھے کہ آپ لوگ نکل جاؤ. تو یہ لوگ کسی دن ان کے گھر جمع ہوئے تھے کسی دن، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایسی وصیت لکھانا چاہتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حدیث قرطاس اس طرح، انہوں نے اس طرح نہیں فرمایا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نہیں نکل رہے تو میں لکھا رہا ہوں، اس طرح نہیں ہے. وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کو آپس میں مرتبط نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا کتاب لکھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو انہوں نے پھر صحابہ نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. ایک آدھ دو سوال. جی سر. ایک دو سوال اور ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. ایک سوال لیٹ کے نہیں، سیدھا بیٹھو. اچھا، سوال یہ ہے کہ تحریف قرآن کے آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں سے تحریف قرآن بالکل واضح ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریف قرآن سے آپ کی کال رک گئی ہے بھائی. مصطفیٰ بھائی آپ کی کال رک گئی ہے. کیا تعریف قرآن کو کیا ہوا ہے؟ اب آ گیا آپ کی آواز. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تحریف قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں تحریف قرآن لیے موجود ہیں. تو تحریف قرآن سے جس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے، تو اب آپ سے سوال ہے کہ تحریف قرآن سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے آپ کی یہ مراد ہے کہ اس میں کسی انسان کا کلام ایڈ ہو گیا کہ بعض آیات ہیں کہ جو نہیں، ابھی بعض آیات طے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں جو ابھی موجودہ قرآن میں موجود ہیں. اس سے تو قرآن کا ضیاء ثابت ہوتا ہے. لیکن تحریف سے مراد کیا یہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے قائل نہیں ہے کہ کسی نے آ کے چینج کیا بھائی غیر قرآن آپ اپنے سے جملے بنا دیا، اس میں داخل کر دیا، ہم اس کے قائل نہیں ہے، اضافہ کے قائل نہیں ہے بھائی. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزاک خیر. یا علی، بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر.